لیکن آج ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ابھی کیا چل رہا ہے ہمارے یہاں معلوم ہے؟ میں بہت بار بار بول رہا ہوں، توجہ نہیں ہمارے ناگپور میں، کسی کی توجہ نہیں ہے، نہ علماء کی توجہ، نہ عوام کی توجہ. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. ایک سب سے بڑا جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے ارتداد کا مسئلہ. بڑی گاڑی اردو میں ہم نے اس کو بولا ہے تاکہ غیروں سے تھوڑا بچ کر بول کے نکل جائے، کیونکہ اس میں بھی ڈر لگتا ہے ہم کو کھل کر بولنے میں. خوف ہم پہ اتنا، خوف اراد اتنا طاری ہو چکا ہے، سامنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. ہماری قوم بھی نہیں سمجھ رہی کہ اس کو کیا نام دیا، ہمارے علماء نے نام دیا ہے ارتداد کا مسئلہ. کیا ارتداد کا مسئلہ ہوا؟ ارتداد کا مطلب یہ ہوا اسلام سے پھرنا. کون اسلام سے پھر رہا ہے؟ ہماری اپنے گھر کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ اپنی زندگی بھی خراب کر رہی ہے، سینہ میں بھی مبتلا ہو رہی ہے، اور معاذ اللہ اسلام سے بھی مرتد ہو کے غیروں کا مذہب قبول کر رہی ہے. یہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے. آر ایس ایس کی رپورٹ کے مطابق وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چند سالوں میں 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 10 لاکھ لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، آر ایس ایس کا دعویٰ ہے یہ کہ 10 لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ہندوؤں سے بہا کر ان کو اسلام سے ہٹا دیا ہے. لیکن جو ہماری جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کی اپنی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 10 لاکھ یہ بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم 1 لاکھ لڑکیاں 2014 سے لے کر اب تک کم سے کم 1 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہے. ہمیں احساس نہیں ہے، کوئی تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہم کہ اب اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں. ہم سوچ رہے ہیں ہماری بچی محفوظ ہے، بھائی پڑوس کی بھاگی ہے، ہماری تو محفوظ ہے. خطرے آپ پہ سب پہ منڈلا رہے ہیں. موبائل ایک ایسا فتنہ ہے آج، کیا کس سے بات کر رہی ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے. باپ بڑے خوشی سے موبائل لا کے دے رہا ہے، نگرانی نہیں ہے بچوں پہ، پتہ نہیں کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کچھ نہیں معلوم. اور بہت ساری وجوہات، اس پر ایک مستقل بیان کی ضرورت ہے کہ کتنی وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. لیکن ایک بنیادی جو اس میں وجہ ہے نا، زیادہ تر اس میں جب انٹرویو لیے گئے ان لڑکیوں سے کہ تم مسلمان تھی، اسلام چھوڑ دیا تم نے، اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کی. ایسے ایسے ویڈیو دیکھا، ایک بیچ میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا کہ وہ پولیس تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے شادی کرنے کے لیے. باپ جو ہے پولیس تھانے میں، کیونکہ بالغ ہے، قانون اجازت دیتا ہے، قانون کے اعتبار سے آپ روک نہیں سکتے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، قانون میں اجازت ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ جس سے چاہے وہ میرج کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، باپ روک نہیں سکتا، سختی نہیں کر سکتا. ویڈیو میں دیکھا ہے باقاعدہ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تھانے میں بیٹھ کے اپنے بیٹی کے سامنے سے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی ترس کھا مجھ پر، میری عزت سے مت کھیل. اور وہ بیٹی ہیکڑ بالکل اس انداز میں، نہیں میں تو شادی اسی سے کروں گی. اب پولیس والے اس کو الٹا دھمکا رہے ہیں کہ زیادہ مت بول. آج یہ نوبت آ گئی. اس کی سب سے بڑی ایک وجہ کیا ہے؟ جب کئی لڑکیوں سے انٹرویو لیے گئے کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑ دیا، اسلام میں کیا کمی دکھی؟ کہا کوئی کمی نہیں. پھر کیوں چھوڑا؟ کہا باپ غریب ہے، پڑھایا لکھایا، معاملہ یہ کہ قرضوں سے لدا ہوا ہے باپ، عمر ہوتے جا رہی ہے شادی کے لیے، شادی کے لائق ہو گئے، رشتے آتے نہیں ہیں، جہیز مانگتے لڑکے آتے ہیں. تو آج آپ نام کے مسلمان ہیں، ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا نام کے مسلمان ہم. ایک غیر مسلم جو ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو بھگا کر لے جا رہا ہے، شادی کر رہا ہے، کورٹ پہ کر رہا ہے، بنا جہیز کے لالچ کے کر رہا ہے، جہیز نہیں لے رہا. اس کو معلوم ہے اس کو لے کر بھاگوں گا، شادی کروں گا، جہیز نہیں ملے گا مجھے. اس کو جہیز سے مطلب نہیں ہے، وہ اپنے باطل مذہب کی خدمت سمجھ رہا ہے، اپنے کفر کو بڑھانے کے لیے، اپنے کفری دل کو بڑھانے کے لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں. ایک مشنری چل رہی ہے، ایک مشن چل رہا ہے کہ جتنی مسلمان کی لڑکیوں کو انہوں نے ہم کو لو جہاد بولا تھا، جبکہ ایسا تھا نہیں، بدنام ہم کو خوب کیا، پہلے بدنام کیا، اور اب اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ بھگوا لاء ٹریپ کے نام پر لڑکیوں کو اٹیک کرو. بنا جہیز کے وہ شادی کر رہا ہے. اور ہمارا بھیک منگا نوجوان مسلمان کہلانے والا، اس کو ہونڈا گاڑی چاہیے. ابے تیری اوقات جب خود کے ہونڈا گاڑی خریدنے کی نہیں ہے تو تم مرد بولتا ہے اپنے آپ کو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مر. تو چاہتا ہے کہ وہ غریب کمزور بوڑھا تیرا سسور وہ لڑکی تیرے نکاح میں بھی دے، ساتھ میں جہیز بھی دے، تیرے براتیوں کو مفت میں، نہیں 600 لے کر آؤں گا میں. ارے بھائی میری حیثیت نہیں ہے، 200 میں کام چلا لو. نہیں ایسا ہوتا کیا، 600 ہی لے کر آؤں گا میں. مفت خوروں کو لے جا رہا ہے، پیٹ بھروں کو لے جا رہا ہے، پورا بار اس بوڑھے آدمی پہ رکھ دیا. لڑکی بھی لے جا رہا ہے، لڑکی کے بعد جہیز بھی لے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر اڑ کے بولتا ہے گاڑی بھی ہونا، کار ہونا، یہ ہونا. نتیجہ کیا ہوا؟
اس میں ایک قصوروار تو ہمارا وہ نوجوان ہے کہ جو آج اپنی مسلم لڑکیوں سے بنا جہیز کے نکاح کرنے پہ راضی نہیں ہے، اور کچھ تو ایسے ہے کہ بھائی ہم نے اپنے لڑکے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، سود کے ساتھ وصول کریں گے۔ احسان کیا تم نے بنا کے؟ خرید رہے ہو، لڑکی خریدنے گئے ہو، بازار ہے یہ کوئی؟ کیا تم نے ماحول بنا دیا کیا؟ اور بات نبی کی کرتے ہو، قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہے تم کو؟ سوچو یار کدھر جا رہے ہو۔ ایک قصور تو اس نوجوان کا ہمارا جو ایسا بنا جہیز کے آج شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اور دوسرا قصور کن کا ہے؟ وہ نئے جو امیر بنے، حرام کما کے دولت بنائے، اپنی بیٹی کے نکاح کرتے ہیں تو جہیزوں کی ایسی نمائش کرتے ہیں کہ غریب آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کروں، اور وہی امیر کے جہیزوں کی نمائش کو دیکھ کے پھر ایک بھیک منگا نوجوان وہ دیکھتا ہے کہ میری اوقات تو اتنی کمانے کی نہیں ہے کہ بہترین بیڈ میں خرید سکوں، بہترین فرنیچر میں خرید سکوں، بہترین گاڑی خرید سکوں۔ آسان ذریعہ کیا ہے؟ جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اپنے سسر پر، ہونے والے سسر پر ہی پریشر ڈالو۔ بھیا گاڑی دینا پڑتا تو شادی کرے گے، فرنیچر ایسا ہو نا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی کہ بھیا پہلے سے ہی فرنیچر گھر میں بولتا بناؤ، میرے مزاج کا بناؤ، اپنی مرضی سے بھی فرنیچر نہیں دے سکتے۔ یعنی اس آدمی نے لڑکی پیدا کر کے ایک بہت بڑا یعنی کیا کرنے سے گناہ کر دیا بھائی۔ سوچو یعنی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی نے یہ سنت بنایا کہ میں اپنی بیٹی کو چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ کر دے سکتا ہوں، لیکن یہ معمولی سا جہیز اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر میرا نام لیتے ہو، میری شفاعت کی امید کرتے ہو تو صرف شفاعت کی امید مت کرو، میری سنت پر عمل کر کے بھی